السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ معزز ناظرین کرام، اس مختصر سے نشست میں موضوع خطابت ہے عفو و درگزری۔ سامعین، ایک مسلمان کے اندر بہت سارے امتیازی صفات پائے جانے کے ساتھ ساتھ عفو و درگزری کی بھی صفت پائی جانی چاہیے، یعنی معاف کرنا، نظر انداز کرنا، دوسروں کی غلطیوں پر انہیں سرزنش کرنے کی بجائے شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول و ضوابط کو اپناتے ہوئے اسے نظر انداز کر دینا ایک کامل مومن اور ایک مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ ہم جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ عفو و درگزر کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین عفو کا بادشاہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنی صفت بیان کی کہ اللہ رب العالمین درگزر کرنے والا اور معافی دینے والا ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، لہذا تو ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ آپ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عفو اور درگزری کو دیکھنا ہو تو آپ سورۃ البروج کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو قتل کرنے والے، مومنین کو جلانے والے، مومنین کو آزمائشوں میں مبتلا کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنہوں نے مومنین کو آزمایا، مومنین کو پریشان کیے، ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں کی، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کیا، اللہ رب العالمین سے معافی طلب نہیں کی، فلہم عذاب الحریق، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ثم لم یتوبوا کی بجائے فلہم عذاب الحریق کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ثم لم یتوبوا کی شرط لگا کر یہ کہہ دیا کہ اگر وہ اللہ سے معافی طلب کرنا جانے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا جانے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور معاف کر دے گا۔ عفو و درگزری کو اگر دیکھنا ہو تو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کا ہم مطالعہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے بات پسند ہو کہ اس کے درجات بلند کیے جائیں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جس نے ظلم کیا ہے اسے معاف کر دے، جو اسے دینے سے محروم کرتا ہے اسے دے، اور جو قطع تعلق ہی کرتا ہے اس سے رشتے قائم کرے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اسے جنت میں بڑا مقام ملے، اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی عزت ہو، مہمان نوازی کی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنے آپ کو گناہوں سے معصوم عن الخطا سمجھتا ہے اور دوسروں کے گناہوں پر وہ حاکم بنتا ہے۔ اب دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے افضل اعمال کے بارے میں بتائیے کہ افضل اعمال میں سے کون سا اچھا اور افضل عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ سنو، اگر کوئی تم سے تعلق توڑتا ہے، رشتہ توڑتا ہے، تو تم اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو تم اسے معاف کر دو، یہ افضل اعمال میں سے ہے، یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشہور واقعہ کو پڑھیں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح الجامع کے اندر بیان فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک بدو، ایک جاہل آدمی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جسم مبارک پر ایک نجران کی چادر تھی جس کا کنارہ، جس کے پٹے کھرد رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، وہ بدو آدمی آتا ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو بڑے زور سے کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو مال غنیمت آیا ہوا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، آپ مجھے اللہ کے حکم سے وہ مال دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو زور سے کھینچنے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو تیزی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے آپ کے گردن مبارک پر نکیرے داغ پڑ جاتے ہیں، آپ کا گردن سرخ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر دیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اسے معاف فرما دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسکرا کر معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے ایک روشن ستارہ ہے۔ اب آگے اور آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنین کی صفت بیان فرمائی، کہا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین من الناس، کہ مومنین کی صفت تو یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ تنگ دستی کے عالم میں ہو چاہے خوشحالی کے عالم میں ہو۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ اپنے غصوں کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس قرآن کی آیت کے ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے میمون ابن مہران کے تعلق سے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک باندی تھی، ایک لونڈی تھی، اور وہ باندی ان کے گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ اتفاق سے وہ ایک سالن کا کٹورا لے کر آتی ہے جس کے اندر گرم سالن ہوتا ہے۔ مہمان میمون ابن مہران کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ باندی آتی ہے اور آنے کے بعد وہ ڈر کے مارے یا لڑکھڑا کر گر جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سالن بھی گر جاتا ہے اور وہ پیالہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ میمون ابن مہران غصے سے کہتے ہیں، وہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لونڈی دیکھتی ہے کہ چہرہ گرم ہے، سرخ ہے، وہ کہتی ہے کہ والکاظمین الغیظ، قرآن کہتا ہے کہ مومنین غصہ پی جایا کرتے ہیں۔ میمون ابن مہران اس کی اس بات کو سن کر، قرآن کی آیت کو سن کر اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ پھر وہ آگے کہتی ہے والعافین عن الناس، مومنین کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کرنا جانتے ہیں۔ میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے حکم سے آزاد کر دیا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ عفو اور درگزری کی یہ صفت ہم مسلمانوں کے اندر آنی چاہیے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے کس کے اندر کمیاں نہیں ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے معاملات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں درگزری اور معافی کے معاملے کو سر فہرست رکھنا چاہیے۔ رب ذل جلال سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپسی معاملات میں ایک دوسرے کو درگزر کرنے، معاف کرنے اور نرم دلی سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔